جی یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا زندگی میں کوئی ایسا مقام آتا ہے، ایسی عمر یا دور جب اذیتیں اور بے سکونی ختم ہو جائے اور دل و دماغ میں بہتی پاگل کر دینے والی سوچوں پر سکون چھا جائے؟ کہ یہ ممکن ہے؟ اصل میں ممکن ہر چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں جب کوئی مقام آتا ہے، جب آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری پریشانیاں اور ساری ٹو مچ تھنکنگ جو آپ کر رہے ہو، یا آپ جسٹ فار نتھنگ زیادہ کر رہے ہو، آپ کو ٹو اسٹے ان دا مومنٹ کا جو پروگرام ہے وہ آپ نے نہیں اپنے لیے کوئی اختیار کیا، تو اذیتیں تب بنتی ہیں جب ہم یا تو پاسٹ میں رہتے ہیں اور یا فیوچر کی بات سوچتے ہیں۔ اگر ہم پریزنٹ میں رہیں تو ہمیں بہت زیادہ فکر نہیں ہو کہ اگر یہ میرا گھر ہے، یہ میں اون کرتی ہوں، یہ میں مر جاؤں گی تو بعد میں کیا ہوگا، بچے اس کو کیسے لیں گے یا کیا کریں گے، یا فار دیٹ میٹر یہ میرے پیرنٹس کا گھر ہے، اب ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہمیں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جب اس نے اپنے فلو کے ساتھ چیزوں نے آپ کی زندگی میں آنا ہے، اگر آپ بہت زیادہ نہیں سوچو گے تو بہت آرام سے فیصلے ہو جائیں گے۔ مگر چونکہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ہم نے صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ کھڑے ہو کے پازیٹیولی اور آرام سے سوچنا ہے، ہم چونکہ زندگی کی باقی ساری تیزیوں میں کہ بچہ بڑا ہو جائے، بچہ جلدی سے اسکول چلا جائے، جلدی سے کھانا کھا لے، جلدی سے فلانا، اس میں ہم یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ تمہاری جو یہ چلتی ہوئی زندگی ہے، اس کو ایک طریقے سے ہی چلنا ہے، یہ فاسٹ فارورڈ نہیں ہوگی اور یہ سلو سپیڈ پہ بھی نہیں چلے گی۔ آپ جتنا بھی بھاگ لیں اور جتنا بھی آرام کر لیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ چھوڑا ہے اس کو ویسے ہی ہونا ہے۔ بڑی عمر میں جا کے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو ریزالو کر لیا ہے، ہم چیزوں کو ریزالو نہیں کر لیتے۔ ریزالو کرنے کا تو مطلب ہے کہ آپ کو کوئی نقطہ اس طریقے کا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے جو اپنے سے چھوٹوں کو بتائیں گے تو ان کا وہ حل ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ زندگی نے اپنے کورس پہ ہی چلنا ہے، بھلے آپ جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لیں، رازق ہے نا اوپر والا، اوپر والے نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے اس کے ساتھ جو آپ کی یہاں پہ آزمائشیں ہیں وہ آپ کو آنی ہی آنی ہے اور آپ نے اس میں سے نکلنا ہے۔ جب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ، جب آپ دو ہوتے ہو تو میں تیسرا ہوتا ہوں، آپ اکیلے ہوتے ہو تو میں دوسرا ہوتا ہوں، تو پھر ہمارا کیا خیال ہے کہ ہمیں جو آزمائشیں ملتی ہیں وہ ریزالو نہیں ہوں گی؟ وہ ڈیفینیٹلی ریزالو ہوں گی۔ ہم جلد باز انسان جلد بازی کرتا ہے بہت زیادہ کہ مصیبت پڑی نہیں تو ریزالو ہو جائے۔ مصیبت پڑتی ہے تو اپنے ڈیو کورس میں ختم ہوتی ہے نا۔ صرف بڑے ہونے کا یہ فائدہ، آپ کسی بھی عمر میں بڑے ہو سکتے ہو، آپ کے سفید بال ہونے ضروری نہیں ہیں، آپ کو کوئی اپنے لیٹر 60s 70s 80s میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریئلائزیشن تو آپ کسی عمر میں بھی کر سکتے ہو کہ جو کچھ ابھی تک آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ ڈیزرو کرتے تھے۔ جیسے اچھا بہت کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے مگر آپ نے اپنے آپ کو سوال کبھی نہیں کیا، ایسے جو کچھ آپ کے مطابق آزمائش ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور نکل جائے گی انشاءاللہ۔ وقت تو ایک سا نہیں رہتا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھا بھی آئے گا، بیکاز وہ وقت تو بدلتا رہتا ہے، اچھا بھی آئے گا، برا بھی آئے گا، اس سے برا بھی آئے گا، اس سے بھی اچھا بھی آئے گا، تو لیٹس ویٹ فار دا بیٹر ٹائم۔ اگر یہ ریئلائز کرنا ہے کہ بیٹر ٹائم کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے، آپ اس کے لیے کسی کے لیے ایگریشن، اپنے لیے ایگریشن، لوگوں کے لیے نفرتیں، لوگوں کے لیے غلط قسم کی پلاٹنگ کے علاوہ آپ کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کوئی ڈیسنٹلی، کوئی ہمبلی، کوئی سافٹلی بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ چیزوں کو مجھے ریزالو کیسے کرنا چاہیے؟ اور ہر کسی کے پاس اپنا کوئی بڑا نہیں ہے تو کسی اور کا کوئی بڑا ہے جس کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے۔ بڑوں کے پاس بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حوصلہ کرنا سکھاتے ہیں، وہ آپ کو آرام سے چلنا سکھاتے ہیں، وہ آپ کو چیزوں کو دیکھنا سکھاتے ہیں جو ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے۔ آزمائشیں آنی ہیں بیکاز آزمائش کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے لیے، اور یہ ریزالو بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو بہت گھبرانے کی، بہت ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے اپنی طرح کے امتحان ہیں، میری طرح کے امتحان ہیں، مگر انشاءاللہ سارے ہی ریزالو ہو جائیں گے اور ہم ہیں نا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے انشاءاللہ۔